پہلی پہچان متقی کی یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہوتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے مال، اس مال پر وہ اللہ کے دین کا قبضہ زیادہ محسوس کرتا ہے بنسبت اپنے قبضے کے. اللہ کی راہ میں صرف کرتا. ينفقون فی السراء والضراء، سختی میں بھی اور کشادگی میں بھی، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ہر حال میں اللہ کے راہ میں صرف کرتا، دیتا چلا جاتا ہے. یہ متقی کی علامت ہے. اور منافق کی علامت یہ ہے یقبضون ایدیہم، اس کی مٹھیاں بند رہتی، وہ مٹھی نہیں کھولتا، مال کو پکڑے رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. ظاہر مال کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جس طرح نماز قائم کر رہا اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں ادا کرے. لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کم سے کم درجے کی چیز ہے جس کے بعد انسان مسلمان سمجھا جائے، متقی سمجھا جائے. اصل بات جو ہے مال کی خرچ کرنے کی وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. اصل چیز جو ہے وہ انفاق ہے، جس پر قرآن میں بہت زور ہے، بار بار اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں مسلمان مالوں سے اور جانوں سے. دو ہی چیزیں ہیں، جہاد کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے اور قابل توجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو مالوں سے جانوں سے، جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں پورے قرآن میں، آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ جان پر مال کو مقدم کیا. جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں مالوں سے اور جانوں سے. جان بعد میں ہے، مال پہلے ہے، اس لیے کہ انسان قوتیں صلاحیتیں تو لگا دیتا ہے مگر مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے صرف کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. مومن وہ ہے جس کے مال پر قبضہ دین کا ہو اور وہ بے دریغ صرف کرے اللہ کی راہ میں، بے دریغ بہائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت زینب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ صرف کرنے والی تھیں اللہ کی راہ میں. ایک مرتبہ وہ حساب لگا رہی تھیں کہ اتنا یہاں خرچ کیا، اتنا یہاں خرچ کیا، اتنا یہاں خرچ کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا زینب حساب نہ لگاؤ، بے حساب دو اللہ کی راہ میں. تم حساب لگانے لگو گی تو اللہ بھی حساب سے دینے لگے گا، تم حساب نہ لگاؤ اللہ بھی بے حساب دے گا. دیتا اللہ ہی ہے اور بڑھا کے دیتا ہے، کئی گنا کر کے دیتا ہے. ہماری تاریخ میں ایک اور بزرگاں گزری ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے ایک اچھی خاتون گزری ہیں، ان کا نام تھا رابعہ بصری. یہ بڑی مہمان نواز خاتون تھی. جس جگہ ان کا گھر تھا وہ شاہراہ عام تھی اور وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے ان کے مہمان بنتے تھے. تربیت بھی فرماتی تھیں اور خانقاہ بھی چلتی رہتی تھی ان کی، اور لنگر بھی ان کا تھا، مہمان نوازی بھی بہت ہوتی تھی. ایک مسافر گزر رہا تھا، بہت بھوکا تھا بیچارہ، ان کے دربار میں چلا گیا، ان کے گھر جا کے مہمان بن گیا، تھا بھوکا اور یہ یقین تھا کہ بھائی یہاں تو ضرور کھانے کو ملے گا، اس لیے کہ یہ ایک بڑی مہمان نواز خاتون ہے. چنانچہ وہ مہمان ان کے گھر گیا، ٹھہرا، خادمہ سے پوچھا انہوں نے، فقیر آیا دروازے پر اسی وقت، خادمہ سے انہوں نے پوچھا رابعہ بصری نے کچھ ہے گھر میں؟ تو خادمہ نے جواب دیا 2 روٹیاں ہیں. تو انہوں نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ دے دو، فقیر کو مانگنے آیا ہے. مہمان بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا، اس نے سوچا تھا کہ 2 ہی روٹیاں تھی بیچارے کی، یہاں وہ بھی چلی گئی، میں تو مارا گیا. خیر وہ 2 روٹیاں لے گیا فقیر. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے خوان لیے ہوئے اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے روٹیوں کا. رابعہ بصری نے پوچھا کہ یہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ صاحب یہ 18 ہیں. تو رابعہ بصری نے کہا تم لے جاؤ اٹھا کے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں کی نہیں ہے، کسی اور کے یہاں بھیجی ہوں گی، آپ غلط آ گئے یہاں، یہ لے جائیے واپس. وہ مہمان بیچارہ اور پریشان ہوا کہ یہاں کی یہ بھی گئی. خیر وہ جو لے جانے والا تھا روٹیوں کا وہ چلا واپس لے کے جانے لگا. راستے میں اسے خیال آیا کہ جہاں جاؤں گا میں، جن کی روٹیاں جنہوں نے بھیجی ہیں، تو اس کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی 2 مانے کھا لی تھی، میں بھوکا تھا 2 مانے کھا لی تھی.
تو بجائے اس کے کہ اس کو جا کے بتاؤں، رابعہ بصری کو کیوں نہ بتا دوں کہ میں نے 2 کھا لی، تو وہ روٹیاں واپس لے آیا۔ واپس لا کے اس نے کہا بیوی بات یہ ہے کہ روٹیاں تو آپ ہی کے یہاں بھیجی گئی ہیں، شاید آپ نے اس لیے واپس کی ہوں کہ یہ حساب میں کم تھی، 18 تھی، تو 2 مجھے بھوک لگی تھی میں نے کھا لی تھی۔ کہاں اب حساب ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے 1 نیکی کرو گے 10 ملیں گی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کی 10۔ 2 روٹیاں میں نے دی تھی اللہ کی راہ میں، 20 آنا چاہیے تھے، 18 کیسے آ گئے؟ اس قدر یقین بھی ہونا چاہیے اللہ کے واپسی پر